چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے، چند بھائی تھے تو جائیداد کی تقسیم میں کوئی جھگڑا ہونے لگا۔ ایک نے کہا کہ بھائی مجھ سے جھگڑو نہیں، آپ ساری جائیداد خود لے لو اور والدین کی خدمت والا کام یہ مجھے دے دو، میں چاہتا ہوں ان کی خدمت کروں۔ چنانچہ اس نے والدین کی خدمت کی اور بھائی جائیداد کا پورا حصہ لے کے بڑے خوش ہو گئے۔ والدین جب دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ اس سے خوش تھے اور اس کو دعائیں دیتے تھے، مگر اس کے پاس چونکہ وسائل نہیں تھے تو غربت کی زندگی تھی۔ ایک دن اس نے خواب دیکھا، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ فلان جگہ پر 10 دینار پڑے ہیں، جا کے لے لو۔ اس کے والد نے اسے کہا تھا کہ بیٹے تو نے ہماری بڑی خدمت کی، اللہ تعالیٰ تجھے برکت والا رزق دے۔ اس کے دماغ میں یہ لفظ بیٹھا ہوا تھا، برکت والا رزق۔ تو خواب میں یہ پوچھتے ہیں کہ اس میں برکت ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا برکت نہیں ہے۔ کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے۔ صبح بیوی کو خواب سنایا، وہ کہنے لگی بے شک نہ لینا مگر جا کے دیکھ تو آؤ۔ بیویاں اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق ہوتی ہیں۔ اس نے کہا نہیں، جب میں نے لینا نہیں تو میں نے جانا بھی نہیں۔ اگلی رات پھر خواب آیا، کسی نے کہا کہ جاؤ 1 دینار رہ گیا لے لو۔ اس نے کہا برکت ہوگی اس میں؟ اس نے کہا ہاں برکت ہوگی۔ چنانچہ یہ صبح گیا اور 1 دینار اس نے لے لیا۔ جب واپس آ رہا تھا تو دل میں خیال آیا کہ کھانے کا وقت ہے، کئی دن ہوئے گھر میں اچھا کھانا نہیں پکا، تو چلو میں مچھلی جاتا۔ مچھلی خریدی، گھر لایا۔ اس کی بیوی نے جب مچھلی کاٹی تو مچھلی کی پیٹ سے ایک اتنا قیمتی ہیرا نکلا کہ جب اس نے جا کر جیولر کے پاس بیچا تو پوری زندگی کا خرچہ اسے اللہ نے عطا فرما دیا۔ یہ برکت والا رزق ہوتا ہے جو بندے کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کے رزق میں یہی برکت ہوتی ہے۔ ہمارے ایک پرچیز مینیجر تھے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی شادی کے 5-6 سال تک۔ ان کی بیوی نے انہیں بہت تنگ کیا کہ جائیں کسی اللہ والے کے پاس، کوئی دعا کروائیں، ڈاکٹر لوگ تو کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے جب پوچھا تو مجھے ایک نیک بزرگ لاہور میں تھے، ان کے بارے میں کسی نے بتایا، تو میں ان کو ملنے چلا گیا۔ ان کا ایک خادم تھا، اس نے مجھے بٹھایا اور کہا جی کہ حضرت ابھی آتے ہیں، مصروف ہیں۔ اس دوران جب وہ گھر جانے لگا نا تو کپڑا ہٹا تو میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ نفلیں پڑھ رہے تھے۔ تو میں بڑا متاثر ہوا کہ فرض نماز کا وقت تو نہیں، یہ تو کوئی چاشت کا وقت ہوگا، تو یہ کھڑے نفلیں پڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں خادم نے آ کر مجھے شربت کا گلاس بھی پلایا، گرمی کا موسم تھا۔ میں نے کہا بھی صحیح، آپ نے کیوں تکلف کیا؟ اس نے کہا جی حضرت کا حکم ہے، اگر میں آپ کو یہ نہیں پلاؤں گا تو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ تو منتیں بھی کی اور شربت پلا بھی دیا اس نے۔ کہنے لگا میں اور متاثر ہوا۔ تھوڑی دیر میں وہ بزرگ آئے اور معذرت کرنے لگے کہ جی معاف کرنا، میں کسی کام میں مصروف تھا، میں آ نہیں سکا۔ کہنے لگا میں اور متاثر ہوا کہ کوئی اور ہوتا تو کہتا میرے معمولات چل رہے تھے اور میرے تو اوقات ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اور یہ چھپا رہے ہیں کہ میں مصروف تھا۔ میں نے انہیں کہا جی کہ مجھے کچھ آپ دیں اس بارے میں۔ انہوں نے کہا بھئی کیا دینا، بس میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرما دیں گے، تم اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھو۔ لگتا تھا کہ وہ عامل نہیں تھے، وہ کامل تھے۔ آج لوگ عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں،
وہ خدا کے بندو کاملوں کے پاس آؤ. تو انہوں نے دعا کر دی. جب میں رخصت ہونے لگا تو میں نے ان کو اس زمانے میں 5 روپے ہدیہ دینا چاہے. تو انہوں نے کہا نہیں اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں. میں نے کہا حضرت ہر آنے والے کو آپ کھلاتے پلاتے بھی ہیں, لوگ بھی آتے رہتے ہیں, تو آپ میرا بھی حصہ ڈال لیجئے. وہ کہنے لگے نہیں میں کچھ کتابوں کا بھی کام ساتھ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس سے مجھے 50 روپیہ مہینہ کے دے دیتے ہیں اور میرے پیسے تو ختم ہی نہیں ہوتے. وہ کہنے لگے کہ آج تک وہ منظر میری آنکھوں میں ہے کہ اس اللہ والے نے کیسے کہا کہ میرے 50 روپے ختم ہی نہیں ہوتے. یہ برکت ہوتی ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا ایک مرید تھا. حضرت میرا حج پہ جانے کا ارادہ, وسائل نہیں ہے. فرمان لگے اچھا یہ چونی لے جاؤ, ضرورت پڑے تو خرچ کر لینا. وہ جیسے ہی گاؤں سے باہر نکلا, ایک قافلہ جا رہا تھا, اس سے سلام دعا ہی. پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا ارادہ تو میرا حج پہ ہے جانے کا. انہوں نے کہا بھائی ہمارا ایک بندہ جانا تھا اور نہیں جا سکا تو سواری خالی ہے, تو آؤ بیٹھ جاؤ اونٹ کے اوپر. لو جی سواری بھی مل گئی, وہ کھانے بھی کھلاتے, اس کی خدمت بھی کرتے, اس نے حج بھی کیا. جب واپس آنے کا وقت ہوا تو مکہ مکرمہ سے باہر نکلا تو ایک دوسرے قافلے والے مل گئے. انہوں نے بھی دیکھ کے پوچھا بھائی کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا فلاں جگہ. وہ کہنے لگے ہم نے تو اس سے بھی آگے جانا ہے, ہمارے پاس ایک بندہ تھا وہ یہیں رہ گیا, تو سواری خالی ہے, آنے تو بیٹھ جاؤ. یہ بیٹھ گیا. انہوں نے بھی سارا راستہ اس کی خدمت کی, کھانے کھلائے. شاہانہ حج کرنے کے بعد یہ اللہ کا فقیر واپس اپنی بستی میں آیا, حضرت سے ملا اور حضرت کو پوری کارگزاری سنائی. حضرت نے فرمایا بھائی کتنا خرچہ ہوا؟ کہنے لگا پورے سفر میں کوئی نہیں. فرمایا میری چونی واپس کر دو. سچی بات ہے, اللہ والوں کی چونی خرچ ہی نہیں ہوتی. کاش کہ ہم اس کا کبھی مزہ لیں نا, کہ دل میں یقین توکل کو مضبوط کر کے ابتدا کے جو تھوڑے سے حالات ہوتے ہیں نا وہ برداشت کر جائیں. ایسا مزہ فقیری میں شاہی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ عبد المالک چوک قریشی والے. ایک تو حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ تھے, ان کے پیر بھائی تھے. یہ دونوں ایک شیخ سے بیعت تھے, ان کے خلیفہ تھے. یہ اپنے شیخ کی بکریاں چراتے تھے اور انہوں نے اپنا نام بکڑوال رکھا ہوا تھا. اس پہ خوش ہوتے تھے کہ بس میں شیخ کی بکریاں چراتا ہوں. 12 سال بکریاں چرائیں. خیر 12 سال کے بعد ان کے شیخ کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. حکم فرمایا کہ عبد المالک کو اجازت دو, خلافت دو. اب اجازت و خلافت کے بارے میں یہ حضرات جو ہوتے ہیں نا, یہ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہوتے, یہ امانت ہوتی ہے. اور جس کی امانت ہوتی ہے ان تؤد الامانات الی اہلھا, اسی کے اشارے پہ آگے کہتے ہیں صبح اٹھے تو ان کو خلافت دے دی. اب پڑھے لکھے اتنے نہیں تھے, یہ نیک تھے, صالح تھے, مگر علم زیادہ نہیں تھا. تو انہوں نے دل میں سوچا کہ بھائی حضرت نے تو مجھ پر شفقت فرمائی, میں تو اس کا اہل نہیں, بس میں حضرت ہی کے پاس رہوں گا اور حضرت کی خدمت ہی کروں گا, میں اس دعوت و ارشاد کے قابل کا.
ایک سال اسی طرح گزر گیا. ایک سال کے بعد عشاء کے بعد اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ نے ان کو غصے کی نظر سے دیکھا تو کہنے لگے کہ میرے پاؤں کی زمین نکل گئی. یہ واقعہ حضرت خواجہ صاحب نے اس عاجز کو مسجد میں باوضو بیٹھ کے خود سنایا. تو اس عاجز نے خود سنا ہے. فرماتے میرے پاؤں کی تو زمین نکل گئی. میں نے پوچھا کہ حضرت آپ ٹھیک ہیں، خیریت ہے؟ فرمان لگے کہ مجھے ابھی کشف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا اور فرمایا کہ عبد المالک سے کہو اس امانت کو تقسیم کرے ورنہ ہم اس امانت کو واپس لے لیں گے. تو لہذا اب تم یہاں سے چھٹی کرو، جاؤ اللہ اللہ سکھاؤ لوگوں کو. کہنے لگے میں رویا، حضرت ابھی تو میں ہی نہیں سنورا، میرا ہی کچھ نہیں بنا. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، مجھے حکم ہے بھیجنا ہے تجھے. کہنے لگے صبح ہوئی تو حضرت نے میری گٹھڑی بندھوائی، سر پہ رکھ کے مجھے روانہ کر دیا. روانہ ہوتے ہوتے میں نے کہا کہ حضرت میرے لیے رزق کی دعا کر دیجئے. خواجہ صاحب نے فرمایا، خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ نے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ. کہنے لگے میں خانقاہ سے نکلا، گھر آیا. والدین بڑے خوش ہو گئے کہ اتنے عرصے بعد جوان بیٹا واپس گھر آیا. میں نے وہاں رہنا شروع کر دیا. اب سارا دن خود بھی اللہ اللہ کرتا، لوگوں کو بھی کرواتا. تو گھر میں تنگی، گھر والوں نے شادی بھی کر دی. اللہ نے ایسی صابرہ بیوی دی کہ جب گھر کے اندر کوئی فاقہ ہوتا تو وہ مجھے اتنا کہتی کہ کوئی پتے ہی لے آئیں کسی درخت کے. فرماتے میں پتے لاتا، میں بھی کھاتا، وہ بھی پتے کھاتی، پانی پی کے ہم گزارا کر لیتے. شکوہ اس نے کبھی نہیں کیا، اس لیے کہ وہ میری زندگی میں دیکھتی تھی کہ اتباع سنت اور تقوی 100% موجود ہے. تو وہ میرے ساتھ بڑی مطمئن تھی میری بیوی. اسی حال میں ہم زندگی گزار رہے تھے. اللہ کا کرنا کیا ہوا، ہمارے قریب کے گاؤں کا ایک آدمی حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پہ کچھ دن ٹھہرا ہوا تھا. اس نے گھر واپس آنے کی اجازت مانگی. تو حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک 20 کلو کا گٹو، بوری چھوٹی گندم کی، وہ اسے دی اور ساتھ ایک رکہ بھی دیا اور فرمایا کہ عبد المالک کو دے دینا کہ یہ ان کی لنگر کے لیے ہے اور یہ رکہ بھی دے دینا. اس نے کہا بہت اچھا. کہنے لگے گرمیوں کی دوپہر میں گھر میں تھا، اچانک دروازہ کھٹکھٹایا. باہر نکلا تو مجھے پیر بھائی ملا، پسینے میں شراب اور سر پہ بوری رکھی ہوئی. میں نے کہا خیر ہے. اس نے کہا کہ خانقاہ سے آ رہا ہوں اور میں سمجھا کہ خانقاہ جا رہا ہوں، الٹ سمجھا. میں نے کہا دوپہر یہیں ٹھہر جاؤ. اس نے کہا بہت اچھا. میں نے اسے ٹھہرایا. اب میں گھر آیا، بیوی کو کہا کہ میرا ایک پیر بھائی مہمان ٹھہرا ہے اور وہ حضرت کی خانقاہ پہ جا رہا، تو اسے کچھ کھانا. اس نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں. بہت سمجھدار بیوی تھی. اس کو جب میں نے بتایا کہ اس نے سر پہ بوری بھی رکھی ہوئی تھی اور لگتا ہے کہ خانقاہ کے لیے کچھ لے کے جا رہا ہوگا، تو بیوی کہنے لگی کہ آپ ایسا کریں کہ ان سے اجازت لے لیں کہ اگر اجازت دیں تو ہم اسی گندم کو پیس کے ان کے لیے روٹی بنا دیں. میں آیا اور میں نے آ کے اس کو کہا جی کہ آپ کی روٹی اسی گندم پہ نہ بنا دیں. اس نے کہا بنا دیں. وہ اپنی طرف سے سمجھ رہا ہے کہ دینی تو اس کو ہے ہی صحیح، تو یہ برکت کے لیے اسی کی روٹی مجھے بھی کھلانا چاہتا ہے. کہنے لگے میں نے گندم لی. میری بیوی نے گھر کے اندر جو گندم پیسنے کی چھوٹی سی ایک چکی تھی اس پر پیسی اور اچھی طرح صاف کر کے پورا آٹا پکا کے روٹیاں مہمان کے سامنے رکھ دی. پھر اس کو ہم نے سلا دیا. جب وہ سو کے اٹھا تو اس نے مجھے رکا دیا
میں نے کہا یہ کیا؟ وہ کہنے لگا جی کہ حضرت نے یہ آپ کے لیے دیا ہے۔ تب پتہ چلا کہ وہ جو گندم تھی وہ حضرت نے ہمارے لنگر کے لیے بھیجی تھی اور ہمیں خود کھانے کو ملتا نہیں تھا، اور حضرت لنگر کے لیے گندم بھیج رہے ہیں۔ کہنے لگے خیر وہ تو چلا گیا، رکا کھول کے پڑھا تو رکے میں لکھا ہوا تھا کہ عبد المالک ایک بند جگہ پر اس گندم کو ڈال دو، رکا بھی ساتھ ہی ڈال دینا، اور اس گندم کو نکال کے استعمال کرتے رہو، اور اخیر پر لکھا تھا ان اللہ مع الصابرین۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے میں باوضو ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، اس گندم کو میں نے ڈالا اور رکے کو بھی ڈالا اور استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پھر لوگ میرے ہاں آنے لگ گئے، کبھی 5 مہمان، کبھی 10 مہمان، تو ان کے لیے بھی اسی میں سے، حتیٰ کہ پھر سالانہ اجتماع ہونے لگا، 3-3 ہزار آدمی میرے پاس آتے، ان کا کھانا وہیں سے۔ فرمانے لگے 40 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، اس وقت بھی وہی گندم استعمال کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کا ایک ولی مسجد میں باوضو بیٹھ کر بتا رہا ہے۔